آخری ہے جی کراچی سے منظور احمد ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو گروی رکھنے کی خبریں سنی جا رہی ہیں، کیا یہ خبریں درست ہیں؟ اگر نہیں تو اس طرح کی منفی مہم چلانے سے پاکستان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ الحمدللہ جب تک آپ جیسے سینسیبل لوگ موجود ہیں، منظور احمد صاحب جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک منفی مہم ہو سکتی ہے، تو پھر کیا نقصان کیا ہونا ہے؟ نقصان تو تب ہوتا ہے جب نقصان ہو، مفروضوں پہ ہونے والا جو نقصان ہے اس کے بارے میں اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے، ڈار کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، اگر تھوڑا سا بھی کوئی شرم بھرم کو لحاظ، کوئی عزت نفس، کوئی وقار موجود ہے۔ راول پنڈی سے جی دانش نذیر، ویری نائس نیم، وہ کہتے ہیں جی اسحاق ڈار کے ڈالر قابو کرنے کے دعوے تو دھرے کے دھرے رہ گئے، کیا اسحاق ڈار استعفیٰ دینے والے ہیں؟ اگر اسحاق ڈار استعفیٰ دیتے ہیں تو ان کی جگہ کسے یہ عہدہ ملنا چاہیے؟ بھی جس کو مل جائے، ڈار کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، اگر تھوڑا سا بھی کوئی شرم بھرم کو لحاظ، کوئی عزت نفس، کوئی وقار موجود ہے تو کوئی ہو جائے۔ میرا خیال ہے مفتاح اسماعیل کو واپس لے آئیں، اس سے معذرت کریں، یار ہم نے ایک جوا کھیلا تھا، یہ نالائق نکلا، یہ مینیج نہیں کر سکا، تو تم آ کے سنبھالو۔ اس سے ان کی شاید تھوڑی بہت ان کی ساکھ میں بھی اضافہ ہو، اور ڈار صاحب بھی، بلکہ بہتر ہے وہ خود کہہ دیں کہ میں سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں۔ ہماری جیسی قوموں اور ملکوں میں یہ گریس ہے نہیں، لیکن بہرحال بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ راول پنڈی سے جی دانش نذیر، ویری نائس نیم، وہ کہتے ہیں جی اسحاق ڈار کے ڈالر قابو کرنے کے دعوے تو دھرے کے دھرے رہ گئے، کیا اسحاق ڈار استعفیٰ دینے والے ہیں؟ اگر اسحاق ڈار استعفیٰ دیتے ہیں تو ان کی جگہ کسے یہ عہدہ ملنا چاہیے؟ بھی جس کو مل جائے، ڈار کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، اگر تھوڑا سا بھی کوئی شرم بھرم کو لحاظ، کوئی عزت نفس، کوئی وقار موجود ہے تو کوئی ہو جائے۔ میرا خیال ہے مفتاح اسماعیل کو واپس لے آئیں، اس سے معذرت کریں، یار ہم نے ایک جوا کھیلا تھا، یہ نالائق نکلا، یہ مینیج نہیں کر سکا، تو تم آ کے سنبھالو۔ اس سے ان کی شاید تھوڑی بہت ان کی ساکھ میں بھی اضافہ ہو، اور ڈار صاحب بھی، بلکہ بہتر ہے وہ خود کہہ دیں کہ میں سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں۔ ہماری جیسی قوموں اور ملکوں میں یہ گریس ہے نہیں، لیکن بہرحال بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ ان سارے دکانداروں کی لاٹری نکل آئے گی، عمران عوام کے تھرو فارغ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی عمران خان کو عدالت پیشی کے بعد ریلیف مل گیا، عمران خان نے عدالت پیش ہونے میں اتنا وقت کیوں لگایا؟ انہیں کس بات کا خوف ہے؟ ملک میں غیر یقینی کی صورتحال کب تک بنی رہے گی؟ دیکھیں یاسین ملک صاحب، اس کا صحیح جواب تو عمران خان خود ہی دے سکتے ہیں۔ جو کامن سینس کی بات ہے وہ یہ کہ ایک انتہائی نپا تلا حملہ عمران پہ ہوا، گولیاں لگیں، بندہ مرا، یہ سارا کچھ ہے، تو اور خود تو جس طرح کا ہے بندہ وہ میں جانتا ہوں، لیکن دو ساتھی کہتے ہوں گے کہ بھی نہ جاؤ، وہی ہوا، کراؤڈ تھا جتنا بے شمار۔ اچھا دوسری بات یہ کہ جو عمران نے کہا ہے، میں ابھی ٹکس دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹرز نے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی ہلکا سا بھی اگر جھٹکا بھی لگا تو ٹانگ کا نقصان ہو سکتا ہے، تو ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے یہ کہنا ہے کہ جی وہ کراؤڈ، بھائی کراؤڈ تو اس کے گھر کے باہر اتنا ہے، وہ جہاں نکلے گا لوگ اس کے ساتھ نکلیں گے، اس کے ساتھ جائیں گے، اس لیے احتیاطی تدابیر کے طور پہ۔ لیکن دیکھ لیں وہ بغیر کسی اسٹریچر یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو ویل چیئر وغیرہ کے، ہو گیا الحمدللہ۔ اور اسی میں تدبر اور تحمل کا تقاضا ہے کہ ملکی معاملات کو اپنی اناؤں سے اوپر اٹھ کے دیکھا جائے۔ میں بار بار اور چینلز پہ بھی، اپنے سما چینل پہ بھی میں یہی بات کر رہا ہوں بار بار جہاں مجھے موقع ملتا ہے کہ خدا کے لیے احتیاط کرو، تم لوگوں کی کوتاہ نظری نے، ہوس اقتدار نے اس ملک کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ اب بھی تم لوگوں کو چین نہیں آ رہا ہے، اس لیے تحمل، بردباری
الیکشن کی جو بات کر رہے ہیں، میں تھوڑا آپ کے سوال کے جواب سے آگے جا رہا ہوں، تو بچہ بچہ جانتا ہے یہ بددیانتی ہو رہی ہے، انٹرپریٹیشن ہے. میجورٹی کس کے پیچھے ہے؟ سویپنگ میجورٹی عمران کے، وہ چاہ رہے ہیں الیکشن. یہاں اقبال نے اس گندی غلیظ ذہنیت کے لیے کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ تو آئین ہے انسانوں کا بنا ہوا، وہ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، وہ چتر چلاکیاں کر رہے ہیں، ٹال رہے ہیں برا وقت. اور یہ اتنے احمق ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عمران سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے، یا دو کہہ لو. ایک تو یہ ہے اس کی جان لے لو، پھر کیا ہوگا اللہ بہتر جانے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو فیئر الیکشن دو، اقتدار آتا ہے تو پھر ایک اگلا مرحلہ شروع ہوگا، اس کو ٹرم پوری کرنے دو. میں پیٹتا رہا پہلے بھی، اس زمانے میں میرا کالم جنگ میں چھپا کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ ٹرم پوری کرنے دو. اچھا ہوگا کیا؟ اگر تو عمران ڈیلیور کرنے میں ناکام رہتا ہے، ان سارے دکانداروں کی لاٹری نکل آئے گی، عمران عوام کے تھرو فارغ ہو جائے گا. اگر 5 سال کی ٹرم میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، ختم. اگر وہ ڈیلیور کرتا ہے تو یہ شرم حیا اور غیرت کریں کہ چلو یار ہمیں اقتدار میں حصہ نہیں ملا، ہمیں کیک میں شیئر نہیں ملا، لیکن اس بندے نے ملک کو دلدل سے نکال دیا اور ٹریک پہ چڑھا دیا. لیکن اتنا ظرف ان لوگوں میں ہوتا، اتنا ویژن ان لوگوں میں ہوتا، اتنا درد ان کے دلوں میں ہوتا، تو یہ ملک آج یہاں نہ ہوتا جہاں ہے. دیکھیں، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے اور آپ کی طرح نہیں سوچتی. اس کی کوئی انا بھی نہیں ہوتی، اس کی کوئی ضد بھی نہیں ہوتی. وقت کے ساتھ ساتھ ان کا سٹانس تبدیل ہوتا ہے، چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ایک اجتماعی اور لانگ ٹرم، بہت ان کی دنیا مختلف ہوتی ہے. انڈیویجولس کی طرح وہ ایکٹ بھی نہیں کرتے، ری ایکٹ بھی نہیں کرتے. یہ ناقابل قبول تھا بالکل. نواز شریف اڑا اگر ہمارا جد ہے، پھر دیکھیں کیا ہوا. اچھا، ذوالفقار علی بھٹو آپ دیکھ لیں، بھٹوز ناقابل قبول تھے، پھر کیا ہوا؟ 2 دفعہ بے نظیر پرائم منسٹر رہیں، ان کے شوہر پاکستان کے صدر رہے اور ٹرم پوری کی، اور اس کے بعد ان کا جو نواسا ہے آج پاکستان کا انتہائی متحرک